نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ مسلم ہیروز، ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان کو خاص طور پہ ہدایت کی طلب ہوتی ہے، اور یہ ہدایت کیا ہے، اس ہدایت کا ذریعہ کیا ہے، اس کا جواب ہمیں قرآن پاک میں مل جاتا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ کتاب کیا ہے؟ قرآن، اس میں کوئی شک نہیں، اور متقی لوگوں کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ تو ہدایت کا ذریعہ کیا ہے؟ القرآن۔ اور یہ قرآن جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا، ان کی ذات ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے جن کو ہم نے فالو کرنا ہے۔ قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب یعنی دل مبارک پہ نازل ہوا، اور یہ قرآن سراسر ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ اور جس نبی پہ اترا، انہوں نے اس قرآن کو پریکٹیکلی ایک ایک چیز عمل کر کے بتا دیا کہ اس قرآن پہ یوں عمل کیا جا سکتا ہے، اور ہم سب کو کیا کرنا ہے؟ اسی اگزامپل کو فالو کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہم سب کے لیے ایک نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ان کی ہر بات، ان کا ہر کام، ان کا ہر قول، ان کا ہر فعل، ہر بات ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ قرآن اور سنت کو ہی زندگی کا معیار بنانا ہے۔ اور کس کو فالو کرنا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں نے فالو کیا اور حالت ایمان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ایمان کی حالت میں فوت ہوئے، ان کو صحابہ کہا جاتا ہے۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے بعد ہمارے جو ہیروز ہونے چاہیے وہ صحابہ کرام ہیں۔ صحابہ کرام وہ شخصیتیں تھیں جو عرب کے صحرا نشین لوگ تھے، تعلیم سے بہت دور، لیکن جب قرآن اور سنت رسول کو تھاما تو پھر وہ دنیا کے لیے ایک نمونہ بن گئے۔ پھر وہی چند بوریا نشین صحرا میں پھرنے والے لوگ اس طرح سے بہترین نمونہ بن گئے کہ پھر اپنے اخلاق اور کردار کی وجہ سے ساری دنیا پہ چھا گئے، اور ہسٹری میں گولڈن ورڈز میں اپنے نام چھوڑ کے چلے گئے۔ ان کا کردار ہمارے لیے قابل تقلید ہے۔ They are the people to be followed. They are an example for all the Muslim world. لہذا کچھ ہیروز ہم نے سلیکٹ کیے ہیں صحابہ کرام میں سے، اور یہ سلیکشن ڈفرینٹ فیلڈز میں سے کی گئی ہے تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ صحابہ کرام نے جس کو جو فیلڈ ملا، جو کیپیسٹی تھی، جو صلاحیت تھی، انہوں نے اپنے اپنے فیلڈ میں ایکسل کر دیا اور اپنے فیلڈ میں ماسٹر بن گئے۔ اگر کوئی بہادر تھا تو وہ بہترین سپاہی اور بہترین جرنیل بن گئے، اگر کوئی علم رکھتا تھا تو بہترین محدثین اور فقیہ اور عالم بن گئے۔ اور کچھ ایسے بھی تھے جو بہت امیر تھے، اپنی دولت سے انہوں نے اسلام کا کلمہ بلند کیا، اور کچھ نہ امیر تھے، نہ بہت بہادر تھے، نہ بہت بڑی پرسنالٹیز تھے، نہ قریش کے سردار تھے، لیکن اپنے ایمان کی پختگی کی وجہ سے ایسا بہترین نمونہ چھوڑ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اگر وہ ایمان لے آئے جیسا کہ تم ایمان لائے۔ یہ تم کون ہیں؟ یہ صحابہ کرام ہیں۔
اگر ہم صحابہ کرام جیسا ایمان لائیں گے تو کیا ہوگا؟ فقد اہتدوا، تو تحقیق ہدایت پا جاؤ گے۔ ہمارے لیے ہدایت کا نمونہ ہے ان کی ذات، ایک مشل ہے روشن اسلام کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روشن کی، اور صحابہ کرام نے اس روشنی سے فائدہ اٹھایا، اور مزید ایسی روشنیاں بکھیر گئے کہ ہم سب کے لیے وہ راستہ روشن کر گئے جس کو ہم نے فالو کرنا ہے۔ وہ راستہ کون سا راستہ ہے؟ ہم سب دعا کرتے ہیں روزانہ سورہ الفاتحہ میں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہم کو ان کے راستے کی ہدایت دے دے جن پہ تو نے انعام کیا۔ یہ انعام یافتہ لوگ تھے، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ سب ون بائی ون، ایک ایک الگ الگ اگر ہم دیکھیں تو سب کے سب ہدایت کے راستے پہ رہے اور کامیابی پا گئے۔ ان کے بعد جن لوگوں نے ان کو فالو کیا، حالت ایمان میں ان کی صحبت پائی اور حالت ایمان ہی میں فوت ہوئے، ان کو تابعین کہا جاتا ہے۔ وہ بھی بہت بڑے نام چھوڑ گئے۔ صحابہ کرام کے تربیت یافتہ لوگ، ان کے تعلیم یافتہ لوگ، وہ پھر مزید چراغ بے چراغ جلاتے چلے گئے۔ صراط الذین انعمت علیہم، جب ان کا راستہ فالو کیا جن پہ اللہ کا انعام ہوا تو خود بھی فلاح اور کامیابی کے راستے سے ہمکنار ہو گئے اور ہمارے لیے روشنیاں چھوڑتے چلے گئے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان لوگوں کی لائفز کو اسٹڈی کرنا ہے، دل کی آنکھیں کھول کے اور پورے شعور کے ساتھ، اور اس اینگل سے ہم نے ان کی لائف کو دیکھنا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جن سے اللہ راضی ہو گیا۔ جیسے قرآن پاک میں آتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان ہیروز کو فالو کرنا ہے تاکہ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے کہ جب موت آئے تو فرشتے کیا کہیں؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیہ، اے مطمئن نفس چل اپنے رب کی طرف راضی اور خوشی، وہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم اس سے راضی ہو جائیں۔ ایک مسلمان کی زندگی کا ٹارگٹ اور مقصد بس یہی ہے۔ اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے ہمیں ان لوگوں کا راستہ دیکھنا پڑے گا، اس راستے پہ چلنا پڑے گا، ان کے والے عمل کرنے پڑیں گے تاکہ انجام بالآخر کامیابی ہو اور جنت میں اللہ تعالی ہم سب کو داخل کر دے۔ لہٰذا جیسے میں نے پہلے کہا، کچھ صحابہ کرام کو ہم اسٹڈی کریں گے، کچھ تابعین کو، اور جن لوگوں نے تابعین کو فالو کیا، تابعین سے تعلیم حاصل کی، ان کی صحبت میں رہے، ان کو تبع تابعین کہا جاتا ہے۔ Those who followed the تابعین are known as تبع تابعین۔ اور تبع تابعین کے علاوہ ہم کچھ مسلمان فاتحین، حکمران اور مختلف لوگوں کو بھی اسٹڈی کریں گے۔ ہمیں یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ہیروئک ایکٹ صرف مردوں نے نہیں کیا، مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں نیکی کے کام میں ہر دور میں شانہ بشانہ شریک رہیں، اور کئی مرد جو بڑا نام کما گئے، ان کی کامیابی کے پیچھے بہترین مائیں تھیں، بہترین عورتیں تھیں۔ وہ آغوش تھی جس نے بہترین مسلمان پیدا کیے، بہترین مسلمانوں کو تربیت دی، اور پھر وہ دنیا میں نام چھوڑتے چلے گئے۔ لہذا مرد ہو یا عورت اگر نیک ہو اور تقوی پہ ہو تو وہی اللہ کے نزدیک بہترین انسان ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں نہ دیکھا جائے گا کہ مرد ہے کہ عورت، نہ دولت نہ شہرت، بس اللہ کے نزدیک کامیابی کا معیار کیا ہے؟ تقوی۔ وہ مرد میں بھی ہو سکتا ہے اور عورت میں بھی، ہو سکتا ہے اور ان کے ساتھ ساتھ بچوں میں بھی، ہو سکتا ہے۔ اور دنیا میں نیکی کی کمائی کرنے کے لیے
نہ تو بہت دولت چاہیے، نہ کوئی شہرت چاہیے، نہ کوئی خاص دنیاوی اسباب چاہیے۔ جو صلاحیت اور جو اللہ تعالیٰ نے خوبی دی ہو، انسان اس کو اللہ کے راستے میں لگا دے، تو ہم دیکھیں گے کہ ہر فیلڈ میں لوگوں نے اپنا نام چھوڑ دیا، عورتوں نے بھی اور مردوں نے بھی، لڑکوں نے بھی اور بچیوں نے بھی۔ تو مسلم ہیروز کے نام سے یہ جو سبجیکٹ ہے، اس کا سارا مقصد کیا ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے ہیروز کون تھے، وہ کون تھے جو عرب کے چھوٹے سے علاقے سے اٹھے اور ساری دنیا پہ چھا گئے، سپر پاور آف دیئر ٹائم بن گئے اور دنیا میں بہترین مثالیں چھوڑ گئے۔ خود نان مسلم ہسٹورینز اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں کہ مسلمان جہاں جہاں گئے انہوں نے اپنے کردار کی بے مثال کہانیاں چھوڑ دیں، اور کئی غیر مسلم علاقے اپنے شوق سے مسلمانوں کا کردار دیکھتے ہوئے اسلام لاتے چلے گئے۔ اور یاد رکھیے، اسلام تلوار سے نہیں پھیلا تھا، بہترین مسلمانوں کے مثالی کردار سے پھیلا تھا۔ ان کے کیریکٹرز، ان کی عہد و وفا، ان کا لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی کا سلوک، یہ چیزیں تھیں جس نے دنیا کو انسپائر کیا، اور بہت جلد اسلام دنیا کے گوشے گوشے میں پھیلتا چلا گیا۔ اسلام کا کلمہ سر بلند ہوگا، وہ اللہ کا دین ہے۔ اگر اللہ تعالی ہم سے کوئی کام لے لے تو ہماری خوش نصیبی ہے۔ اور ان لوگوں نے اسی موٹو پہ عمل کیا کہ ہمارا جو شیئر ہے وہ ہم ڈال دیں، اور جہاں جہاں ان کو ضرورت پڑی اپنا شیئر ڈالتے چلے گئے۔ تھرو آؤٹ ہمیشہ اسلام ٹیم ورک پہ بلیو کرتا ہے، اور ٹیم ورک سے ہی اسلام انشاءاللہ ضرور سر بلند ہوگا۔ ضرورت یہ ہے کہ ہم سب جو اس ٹیم کے ممبرز ہیں، ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے پاس کیا صلاحیت ہے، کیا قوت ہے، کیا چیز ہے جو ہم اللہ کے راستے میں لگا سکتے ہیں، اور بس اس کو لگا دینا ہے، اور دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالی ہم سے بہترین کام لے لے۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا، وہ علم دے جو نفع بخش ہو، اور وہ عمل کرا لے جو وہ قبول کر لے۔ ہم نے مسلم ہیروز کو جب اسٹڈی کرنا ہے تو کیا دیکھنا ہے کہ وہ راستہ کیا تھا جس پہ وہ لوگ چلے جو کامیاب ہو گئے۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ صراط پہ سٹریس ہے، الذین پہ سٹریس نہیں ہے۔ ہم نے ان لوگوں کو نعوذ باللہ پوجنا نہیں ہے، ہم نے ان کے راستے کو فالو کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ نیک لوگ جو دنیا میں اسلام پھیلا کے چلے گئے اور توحید کا ساری عمر درس دیتے رہے، انہی کی ذات اور انہی کے مزار کی انسان پوجا اور پرستش شروع کر دی۔ ہم نے ان کی ہستیوں کے بارے میں کس طرح سے جاننا ہے؟ ان کے صراط کو فالو کرتے ہوئے انہوں نے کیا کیا، دیٹ از امپورٹنٹ، کہ وہ صراط المستقیم پہ چلے اور توحید کا درس دیتے رہے اور توحید کا ہی کلمہ بلند کرتے چلے گئے۔ یہ ہمارا مسلم ہیروز کا سبجیکٹ ہے۔ ہیروز کے نام میں کچھ آپ کو بتا دیتی ہوں، کچھ جیسے جیسے پڑھیں گے ساتھ ساتھ آتے جائیں گے۔ جیسے صحابہ کرام میں ہم نے سب سے پہلے سلیکشن خلفائے راشدین کی ہے، جو 4 خلیفہ تھے۔ بہادری کے میدان میں سے 2 جرنیل صحابہ سلیکٹ کیے ہیں۔ اسی طرح علم اور حدیث کے میدان میں 3 صحابہ اور 1 ام المومنین۔ اس کے بعد غلامان اسلام پہ ہم آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ غلاموں نے بھی کیا کیا کام کیا، اور اس کے بعد اینڈ تک ہم دیکھیں گے کہ اسلام غلاموں کو کس طرح پروٹیکٹ کرتا ہے اور کتنی پروجیکشن دیتا ہے، اور اگر غلام میں جس بھی فیلڈ میں قابلیت ہو تو اس کو موقع دیا جائے گا کہ وہ آگے بڑھے اور اپنا نام چھوڑ دے۔ سب کانٹیننٹ تک آپ کو یاد ہوگا سلیو ڈائنیسٹی نے رول کیا، they were the rulers, slaves were the rulers of Indo-Pak۔ اسلام نے غلامی کے انسٹیٹیوشن کو ایک نیا اینگل دے دیا جو کبھی کسی نے اس مہذب دنیا میں بھی نہیں دیا۔ آج آپ کو پتا ہے کہ ایک بلیک سلیو USA کا پریزیڈنٹ نہیں بن سکتا، لیکن مسلمانوں کے حکمران گزرے، التمش،
कुतुबुद्दीन ऐबिक, और हमारे पास बेशुमार मिसालें हैं गुलामों की। तो गुलामान इस्लाम को भी देखेंगे, फिर फातिहीन में से जैसे हम सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को स्टडी करेंगे, रूलर्स में से हम हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह को स्टडी करेंगे, और फिर खवातीन जैसे मैंने कहा कि उन्होंने हर वक्त हर नेकी में आगे बढ़ के काम किया और अपना नाम छोड़ गए। चंद खवातीन को हम जरूर देखेंगे बिकॉज दे आर रोल मॉडल्स फॉर अस। खवातीन के साथ साथ मुस्लिम साइंटिस्ट्स, मुस्लिम साइंसदानों ने क्या क्या काम किए और कितना ग्लोरियस एरा था और कितने गोल्डन काम वो करके चले गए। ऐसे ऐसे काम किए जिनको आज हमने भुला दिया। हमने बैठ के उनको याद करना है और फिर देखना है कि वो क्या थे और क्या कर गए और हमने कितना काम किया, और अगर नहीं किया तो अभी जिंदगी की मोहलत से फायदा उठाना है और जो कर सकेंगे इंशाल्लाह कर गुजरेंगे। और इसी तरह जैसे मैंने कहा बच्चों और बच्चियों को भी देखा जाएगा, और इंशाल्लाह मुस्लिम स्पेन को भी हम जरूर स्टडी करेंगे। आपको पता है 800 साल मुसलमानों ने स्पेन पे रूल किया था, यूरोप में, और मुसलमानों की यूनिवर्सिटीज में वेस्ट के लोग आके पढ़े और फिर स्कॉलर्स बन के निकले। एक बात ये याद रखिएगा कि एक शख्सियत को दूसरे के साथ कंपेयर ना कीजिएगा, क्योंकि हर शख्सियत बिल्कुल मुख्तलिफ लेकिन अपनी जगह इंतहाई खूबसूरत है। हर पर्सनालिटी की ब्यूटी को एंजॉय करें और हर एक में हजरत उमर को ना ढूंढें, हर एक में हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को ना ढूंढें। अब आप अगर देखें हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किस कदर नरम, शफीक, मुख्तलिफ पर्सनैलिटी है ना, लेकिन उनके सिर्फ 2 साल के अरसे में कितने काम हुए। याद रखें यही इस्लाम है। इस्लाम ये नहीं चाहता कि हम अपनी पर्सनैलिटी टोटली बदल दें। इस्लाम हर एक की जो असल शख्सियत है, ओरिजिनलिटी, उसी की क्वालिटीज को चैनलाइज करता है, यानी जो असल वस्फ होते हैं उनको निखार के इस्लाम के रास्ते में लाने की दावत देता है। जो नरम है उसकी नरमी इस्लाम के लिए यूज हो रही है, जो इल्म वाला है इल्म के लिए, जो दौलत वाला है उसकी दौलत, जिसकी सख्ती है आप देख रहे हैं हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सख्ती, वो भी इस्लाम की दीनी हमीयत में बदल जाती। ये छोटा सा हमारा इंट्रोडक्शन था। जैसे मैंने आपको बताया कि मुख्तलिफ एरा के लोगों को लिया है, और याद रखें कि हम तो आपको सिर्फ एक क्लू दे रहे हैं, हम समझें आपको खजाने की चाबी दे रहे हैं और आगे आपने खजाने को खुद एक्सप्लोर करना है। ये तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है जो हम इस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, और ये कोई नई बातें नहीं है जो हम इसमें पढ़ेंगे। आप सब मुसलमान बखूबी वाकिफ हैं और सब उनकी जात के बारे में कुछ न कुछ जरूर जानते हैं। ये तो एक तज़कीर है, एक याद दहानी है, और किस्से और कहानी जो रियलिटी में हुए उनसे हमने सबक हासिल करना है। और मिलजुल के इज्तिमाइयत में जब एक चीज पढ़ी जाती है तो उसका इफेक्ट और होता है। तो ये हमारा मुस्लिम हीरोज का सब्जेक्ट है। मुस्लिम हीरोज के सिलसिले में जो हमारा पहला लेसन है वो खुलफाए राशिदीन में से सबसे पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। इनका अपना इस्लामी नाम तो अब्दुल्लाह था, लेकिन ये अपने लक़ब सिद्दीक और कुनियत अबू बकर से ज्यादा मशहूर हुए। इनका खानदान कुरैश के कबीले बनु तमीम से ताल्लुक रखता था। शजरा नसब छठी पुश्त पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल जाता है। इनका खानदान मक्का में बहुत रिस्पेक्टेबल खानदान समझा जाता था, और मक्का की रियासत में खून बहा की जो अमानतदारी थी वो इसी कबीला के सपुर्द थी। 573 AD में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पैदा हुए और मक्का के अमीर लोगों में इनका शुमार होता था। इनका पेशा तजारत था और ज्यादातर कपड़े का कारोबार करते थे। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, मक्का के रऊसा में इनका शुमार होता था, और कबूल इस्लाम से पहले रिवायात के मुताबिक इनके पास 40,000 अशरफियां थीं। दैट मीन्स ही वाज वेरी रिच। बचपन से ही बहुत ज्यादा नेक
اور پاک طبیعت رکھتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچپن سے ان کی دوستی تھی، کیونکہ دونوں کی طبیعتوں میں مشترکہ صفات تھیں اور ایک جیسی خوبیاں تھیں، اور جاہلیت کے زمانے میں بھی نہ کبھی انہوں نے شراب نوشی کی اور نہ ہی کسی اور برائی میں ملوث ہوئے، حالانکہ اس زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ خرابیاں عام تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دوستی تھی وہ جو بچپن سے ابتدا ہوئی تو پوری عمر قائم رہی، اور اس دوست نے دوستی کا حق ہر قدم پہ ادا کر دیا۔ ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ مردوں میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں میں سب سے پہلے لبیک کی، اور جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی بغیر کسی پس و پیش کے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہا انہوں نے فوراً تصدیق کر دی، ہر لمحے اور ہر موقع پہ۔ صلح حدیبیہ کے وقت جو شرائط تھیں مسلمانوں کو اس پہ بہت رنج تھا، اور مسلمانوں کو لگتا تھا کہ اس میں ہماری شکست ہے۔ بڑے بڑے صحابہ کرام، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے صحابی بھی اس کی شرائط کے بارے میں تھوڑے سے کنفیوژن کا شکار ہو گئے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے کہ ان شرائط کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے بولتے ہیں اور معاملات کرتے ہیں، جو کچھ وہ کہتے ہیں ان کی اطاعت کرو۔ معراج کے موقع پہ جب لوگوں نے مذاق اڑایا اور آ کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ سنا ہے آپ نے اپنے دوست کے بارے میں، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ تو کہتا ہے میں آسمانوں کی سیر کر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فوراً حضرت ابوبکر صدیق نے تصدیق کی اور کہا جو کچھ کہتے ہیں سچ کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا لقب صدیق پڑ گیا، بہت ہی سچے اور ہر بات میں تصدیق کرنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ H.G. Wells ان کے بارے میں کہتے ہیں There can be little doubt that if Muhammad sallallahu alaihi wasallam was the mind and imagination of primitive Islam, Abu Bakr was its conscience and its will. Throughout their life together, it was Muhammad sallallahu alaihi wasallam who said the thing, but it was Abu Bakr who believed the thing. اور یہ تھا دوستی کا حق اور تعاون علی الاسلام کہ جو کچھ پھر وہ کہتے گئے یہ تصدیق کرتے چلے گئے، اور جان اور مال کے ساتھ جو کچھ بھی ان سے میکسیمم پاسبل ہو سکا اسلام کی خدمت آخری وقت تک کرتے رہے۔ کوئی ایسی قربانی نہیں ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ دی ہو، کوئی ایسا موقع نہیں ہے جہاں دوست نے دوستی کا حق نہ ادا کیا ہو۔ حتیٰ کہ آپ سب جانتے ہیں ہجرت کے موقع پہ جبکہ مکہ کے کفار سے مسلمانوں کو سخت خوف اور پریشانی تھی اور لوگ فوراً ہجرت کرتے چلے گئے، یہ آخری وقت تک انتظار کرتے رہے اور آخر میں یہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہ گئے۔ ان کو یہ تو علم تھا کہ ہجرت کا حکم آنے والا ہے، لہٰذا 2 اونٹ مستقل خوب کھلا پلا کے سفر کے لیے تیار کر رہے تھے۔ اس وقت بھی خیال تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اونٹ تیار ہو، جیسے حکم آئے ہم چل پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لائے اور فرمایا کہ ابو بکر ہجرت کا حکم آ گیا ہے، تیار حاضر ہر بات پہ لبیک کہنے والے۔ فوراً ایک اونٹ پیش کر دیا، یہ آپ کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی لینا مناسب نہ سمجھا اور قیمت ادا کی۔ رات کے وقت آپ سب جانتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک کے گرد تمام کفار مکہ کا سخت پہرا تھا، ان کے بڑے بڑے سرداروں نے مل کے اپنے بندوں کو سلیکٹ کیا اور وہ ساری رات پہرا دیتے رہے۔ ایسے پرخطر حالات میں اللہ تعالیٰ کی مدد اور مہربانی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہایت آرام سے ان کے گھیرے کے درمیان سے نکل کے چلے گئے اور ان کو پتہ بھی نہ چلا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے اپنے بستر پہ سلا گئے تھے وہ صبح تک یہ سمجھتے رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں۔ لہٰذا رات کے وقت یہ دونوں دوست اس انتہائی خطرناک لمحے میں شانہ بشانہ تھے، اور یہ سفر طے کرتے ہوئے جب مکہ سے باہر نکلے تو جبل سور میں ایک غار ہے جس کو غار سور کہا جاتا ہے، اس غار کی طرف چل پڑے۔ ہر طرف سے دشمنوں کا خطرہ تھا، کوئی آہٹ ہوتی
اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا اٹھتے. کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ہو جاتے اور کبھی پیچھے، کبھی آگے اور کبھی پیچھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ فکر ہوتی ہے کہ سامنے سے نہ کوئی آ جائے تو فوراً آپ کے آگے آ جاتا ہوں. آگے آتا ہوں تو فکر ہوتی ہے کہیں کوئی پیچھے تعاقب تو نہیں کر رہا، فوراً پیچھے آ جاتا ہوں. اپنی جان کی کوئی فکر نہیں، صرف فکر ہے تو اس عظیم نبی کی جس نے دنیا میں اسلام پھیلانا تھا. بہت بڑا احسان ہے ہم سب مسلمانوں پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور ایسا ساتھ انہوں نے دیا کہ اپنی جان کی کوئی پرواہ نہ کی. جب غار میں دونوں پہنچے تو مختلف سوراخ تھے، وہ تو بند کر دیں، لیکن ایک سوراخ بند نہ کر سکے تو اس کے اوپر اپنی پاؤں کی ایڑی رکھ دی تاکہ اس میں سے کوئی زہریلا جانور، بچھو یا سانپ نہ نکل کے کاٹ لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہوئے تھے، ان کی گود میں سر رکھ کے سو گئے. اور کچھ دیر بعد اسی سوراخ میں سے ان کو کسی زہریلی چیز نے کاٹ لیا. کہا جاتا ہے سانپ تھا یا بچھو. شدت تکلیف سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو نکل پڑے اور ایک قطرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پہ جب گرا، آپ کی آنکھ کھلی، پتہ چلا تو انہوں نے اپنا لعاب دہن لگایا اور اس زہر کا سارا اثر زائل ہو گیا. تعاقب کرتے کرتے اگلے دن کفار مکہ میں سے ایک کافر عین غار کے پاس پہنچ گیا اور اتنا قریب تھا کہ اگر وہ ذرا جھکتا تو ان دونوں ساتھیوں کو شاید دیکھ لیتا. اس کے پاؤں ان کو نظر آ رہے تھے. ایسے وقت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا اٹھے اور سخت فکر ہوئی، رو پڑے. کہنے لگے آپ پر میرے ماں باپ قربان، کافر ہمارے سر پہ آ پہنچے ہیں. خدا کی قسم میں اپنے لیے نہیں روتا بلکہ اس لیے روتا ہوں کہ کہیں میری آنکھوں کے سامنے آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے. دوسروں کا غم، اپنے دوست کا غم اور اس نبی کا غم. اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تسلی دی اور فرمایا ڈرو مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اسی واقعے کو سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے یوں بیان کیا، اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. لا تحزن، غم مت کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور اذ ہما فی الغار، اذ ہما جب وہ دونوں غار میں تھے، دونوں دوست، اور ایک دوست دوسرے پہ قربان ہونے کے لیے تیار. ایک ٹریبیوٹ ہے جو قرآن پے کر رہا ہے، اور قیامت تک ہم سب اس آیت کو پڑھتے رہیں گے اور ان کی اس قربانی کو یاد کرتے رہیں گے جو غار میں انہوں نے اس موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے کے دیا. اور یہ یاد رکھیے یہاں جو ورڈ ہے وہ ہے لا تحزن، غم مت کرو. حزن کہتے ہیں دوسرے کے غم کو. ابو بکر صدیق کو اپنا غم نہیں تھا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو کس کا غم تھا؟ اپنے دوست کا. آپ دیکھتے چلے جائیں کہ ہر لمحے پہ وہ کس طرح اس دوست سے دوستی کا حق ادا کرتے چلے جا رہے ہیں.